السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عمرے کے حوالے سے اور عمرے کے سفر کی تیاری کے حوالے سے کچھ معلومات پیش کی تھیں۔ اس وقت پالیسی چونکہ نئی آئی تھی اور بہت سی چیزیں اس میں واضح نہیں تھیں، تو اس حوالے سے کچھ ترتیب جو تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ معتمرین کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ پہنچ چکی ہے اور ان کے جانے کے بعد بہت سی چیزیں جو اس نئی پالیسی کے حوالے سے سامنے آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کچھ چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جب تجربے میں آتی ہیں تو قانون میں کچھ تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں۔ تو موجودہ صورتحال جو ایک اس میں بڑی تبدیلی یہ آئی کہ عمرے کا سفر کے جو پہلے گروپ کے ساتھ اس کو پابند کیا گیا تھا کہ آپ کم سے کم 20 افراد کا گروپ اور زیادہ سے زیادہ 45 افراد کے گروپ میں آپ کو سفر کرنا تھا، تو وہ پابندی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس سے ایک سہولت ان لوگوں کے لیے ہو گئی کہ جو انفرادی طور پہ جانا چاہ رہے تھے۔ بہت سی فیملیز ہوتی ہیں، بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ ان کے چھوٹے گروپ جو ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ تقریباً 10 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، بعض دفعے صرف میاں بیوی جو ہیں وہ 2 افراد جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سہولت ہوئی کہ وہ علیحدہ سے اپنا سفر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پرائیویٹ جو آپ کو ٹرانسپورٹ کی سہولت تھی وہ پہلے بھی دستیاب تھی، اور وہ اب بھی اسی طرح دستیاب ہے کہ کوئی شخص گروپ کے علاوہ جو جائے گا وہ اگر اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ دوسری بات اس میں ایک اور بات جو خاص وہ یہ سامنے آئی کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کوئی شخص اگر پرائیویٹ ٹرانسپورٹ لیتا تھا تو اس کو پھر مکمل ٹرانسپورٹ لینی پڑتی تھی، یعنی اگر وہ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچا ہے تو جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ ہوٹل تک، اور مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ سے واپس اگر وہ واپس آ رہا ہے تو مدینہ منورہ ایئرپورٹ تک، اور اگر واپس وہ مکہ مکرمہ آنا چاہتا ہے تو وہ پھر واپس مکہ مکرمہ آئے گا، اور پھر وہاں سے جدہ ایئرپورٹ سے اس کی واپسی ہوگی۔ یا کوئی شخص اگر مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے تو اس کو اسی طرح پوری جو ٹرانسپورٹ ہے مکمل لینی پڑتی تھی۔ یہ جب سے گروپ کی انہوں نے سہولت کی ہے کہ آپ گروپ کے بغیر جا سکتے ہیں، تو اس وقت سے یہ سہولت ایک سامنے آ گئی کہ آپ کسی بھی سیکٹر کو پرائیویٹ طور پہ اپنی ٹرانسپورٹ وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی شخص جدہ ایئرپورٹ اتر کے جو شیئرنگ کی ٹرانسپورٹ ہے وہ لے کے وہاں پہ جو دستیاب ٹرانسپورٹ ہے سرکاری، اس کے ذریعے وہ مکہ مکرمہ آ جائے، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اگر وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر مکمل ٹرانسپورٹ جو ہے وہ لینا چاہتا ہے تو ویزے کی جو قیمت ہے اس کے اندر وہ ویزا جو ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہوں گی۔ ہوٹلوں کی صورتحال وہ پہلے کی طرح موجود ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ہوٹل جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور وہ بھی لیکن جانے سے پہلے، بکنگ سے پہلے یہاں سے آپ کو اس کا واچر بنوانا پڑتا ہے۔ ایئرپورٹ کے اوپر چونکہ آپ کا ای ویزا ہے تو ای ویزے کی امیگریشن بہت اس میں سہولت ہے۔ جو معتمرین ابھی تک گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک تو وہاں پہ کاؤنٹر بھی انہوں نے بڑھا دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اب بہت کم وقت لگتا ہے ای ویزے کی وجہ سے، آپ کو فوری طور پہ وہاں پہ امیگریشن سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے پر جب باہر نکلتے ہیں تو چونکہ گروپ کی سہولت ختم ہو چکی ہے، بس آپ کی تیار ہوتی ہے، تو عموماً آپ کا جو وقت ہے مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں اس میں بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ وہ معتمرین کے جو مدینہ منورہ کے راستے سفر کرتے ہیں ان کے لیے ایک سہولت یہ ہو جاتی ہے کہ ایک تو وہ اپنے احرام کی جو پابندیاں ہیں اس سے بچ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ وہ بغیر احرام کی حالت میں چونکہ پہنچتے ہیں، ایک تو ان کے اوپر پابندیاں نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ کہ مدینہ منورہ سے ہوٹل تک کا راستہ چونکہ وہ اسی شہر میں ہے تو اس میں بھی وقت بہت کم لگتا ہے۔ باقی جو وہاں پہ گراؤنڈ سروسز ہیں وہ کمپنی کی طرف سے بھی دی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ جو گروپ ہیں، جن گروپ کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہوں، اگر ان کی گراؤنڈ سروس موجود ہے تو یقینی بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ان تمام حوالے سے اور ان تمام باتوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ابھی تک جو رش وہاں پہ جس کی امید کی جا رہی تھی
ابھی تک وہ رش وہاں نہیں ہے، لیکن آئندہ مہینے میں چونکہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور وہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کی بکنگ شروع ہو چکی ہے، کافی لوگ جو ہیں وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام معتمرین کو اور تمام حاضرین کو وہاں پہ ایک مقبول حاضری نصیب فرمائے، سہولت اور آسانی کے ساتھ۔ یہ تمام جو آپ کو معلومات ہیں آپ کو پاک الحسن گروپ کی طرف سے مہیا کی گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔